بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک ہے ناصر کاظمی کی غزل جو سرمایہ اردو سال 2 میں حصہ غزل میں شامل ہے۔ ناصر کاظمی کے حالات زندگی کے بارے میں اور ان کی لائف کے بارے میں وہ باتیں جو ہیں وہ ثانوی اہمیت رکھتی ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ان کی شاعری کو کیسے سمجھیں گے۔ کل میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، ایک آسان سی چھوٹی بحر میں لکھی گئی غزل ہے، اور آسان چیز کو مزید آسان کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ اس غزل میں جو زیادہ تر موضوعات ہیں وہ کیفیات پر مبنی ہیں۔ وہ موضوع ایسا ہے جو انسان کی باطنی کیفیات پر مبنی ہے، اور اپنے باطن کی کیفیت کو بیان کرنا یہ دنیا کا انتہائی مشکل مسئلہ ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہم اپنے جسم میں اگر کسی جگہ درد محسوس کر رہے ہیں، اگر وہ گھٹنے میں ہے تو اور طرح کا درد ہے درد ہی، اگر وہ گوشت کے کسی حصے میں ہے تو ہے درد ہی، لیکن اس کی کیفیت اور طرح کی ہوگی۔ اگر سر میں ہو رہا ہے تو ہے درد ہی کہیں گے، لفظ وہی ہے لیکن کیفیت اس کی مختلف ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی دن میں خوش ہوں تو میرے لیے یہ بیان کرنا کہ میں کس طرح کا خوش ہوں یہ مشکل ہے۔ ہر خوشی ایک طرح کی نہیں ہوتی، ہر خوشی کی لذت ایک جیسی نہیں۔ اسی طرح ہر دکھ کی میں تکلیف نہیں بولوں گا، اس کی بھی لذت ہی بولوں گا، وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ تو ناصر کاظمی کی اس غزل پر جو کیفیات پر مبنی ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کی تشریح کے ساتھ ساتھ اس کا ایک تنقیدی جائزہ بھی لیں گے۔ تو مطلع ہے اس غزل کا، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، بڑی دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اگر اس شعر کے بارے میں آپ سے پوچھوں تو شاید آپ کے لیے مشکل ہو جائے۔ ادب کے کسی آدمی سے جو پڑھا لکھا ہے ایک خاص حد تک، اس سے پوچھوں تو اس کے لیے بھی شاید اس کی شرح یا تشریح مشکل ہو جائے۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کے اس شعر کو سمجھ لیں۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، اس سے پہلے کچھ ہے دل میں۔ یہ مصرع ہمیں بتا رہا ہے کہ پہلے کچھ اور کیفیت تھی، اب کچھ اور کیفیت ہے۔ پہلے یہ کیفیت تھی جیسے حبس کا موسم ہوتا ہے، گرمی ہے وہ تو ہے ہی تکلیف دہ، لیکن ہوا بھی بالکل رکی ہوئی ہے اور چاروں طرف حبس ہے، اور سانس لینا دشوار ہو رہا ہے، سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، سانس حلق میں گھٹ رہا ہے۔ تو ایسے میں اگر کوئی ہلکا سا ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ بڑا تسکین بخش ہوتا ہے۔
بڑی راحت فراہم کرتا ہے۔ تو اس طرح سے میں بھی اپنے باطن میں ایک ایسی ہی کیفیت لیے ہوئے بیٹھا تھا، اندر بڑا حبس تھا، اداسی تھی، دکھی تھا، اندر سے پریشان تھا۔ تو کیا ہوا؟ اچانک ایک لہر سی اٹھی ہے۔ لہر ویسے تو پانی کی رو کو کہتے ہیں، موج جسے ہم کہتے ہیں، لیکن میرے اندر بھی کسی کے خیال کا، ہوا کا جھونکا وہ آیا، کسی کا خیال۔ اب وہ محبوب کا ہو سکتا ہے خیال، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ محبوب کا خیال ہوا، اور ایسے ہے کہ اچانک جیسے گلستان میں ہوا چلتی ہے اور خوشبو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، اب محبوب کے علاوہ یہ کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دوست کو یاد کیا ہے یا اس کا خیال آیا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اداسی کے بادل چھٹ سے گئے۔ پھر یہ کوئی ماضی کا لمحہ بھی ہو سکتا ہے، گزرا ہوا اچھا وقت بھی ہو سکتا ہے کہ جو یاد آیا تو اچانک جیسے تالاب کا پانی پرسکون تھا، جھیل کا پانی پرسکون تھا، اس میں کسی نے کنکر پھینک دیا تو اس میں ایک دائرہ سا بنا لہروں کا۔ تو میرے باطن میں بھی ایک پرسکون تالاب تھا جس میں بڑا سکون تھا، جو بڑا ساکن تھا، اس میں کسی کی یاد کا پتھر گرا ہے تو وہاں لہریں سی اٹھنی شروع ہوئی۔ طبیعت رکی ہوئی تھی، اب بحال ہو گئی ہے۔ اس کے لیے میں مرزا اسد اللہ خان غالب کا ایک شعر یہاں کوٹ کرتا ہوں، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ انسان کی طبیعت یا اس کی نفسیاتی کیفیات کیسی ہوتی ہیں۔ وہ شعر ہے کہ پاتے نہیں جو راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور۔ جب انسان کے اندر کوئی چیز رکتی ہے تو اس کو کہتے ہیں بست کی کیفیت، کسی چیز کا بند ہو جانا، رک جانا ٹھہر۔ لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہتی، اس کے بعد پھر کشادگی آتی ہے۔ اسی لیے ہم ایک ترکیب استعمال کرتے ہیں، بست و کشاد، کسی چیز کا باندھنا، بند کرنا، پھر اس کو کھولنا۔ تو ہمارے اندر بھی ایک نارمل انسان کے اندر کچھ رویے غالب آتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں وہ اداس بھی ہوتا ہے، نا امید بھی ہوتا ہے، مایوس بھی ہوتا ہے، اور پر امید بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، اندر خود بخود ایک راحت بھی محسوس کرتا ہے بغیر کسی وجہ کے۔ تو غالب کا یہ شعر جو ہے وہ انسانی سائیکی کے حوالے سے، نفسیات کے حوالے سے بڑا برمحل ہے۔ پاتے نہیں جو راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور۔ لوگوں کو ہے خورشید جہاں تاب کا دھوکا، ہر روز دکھاتا ہوں میں ایک داغ نہاں اور۔ یہ اسی غزل کا شعر ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو اوپر والے جو 2 شعر سنائے میں نے آپ کو، یہ اس کا مقطع بھی میں نے آپ کو سنایا، بڑی معروف غزل ہے۔ تو یہ صورتحال ہے ناصر کاظمی کے اس شعر کی، لیکن غالب کا انداز بیاں اور ہے، ناصر کاظمی کا انداز بیاں اور ہے۔ تو دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، اس کا مفہوم میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ اب ایک اور شعر ہم اس ضمن میں دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا۔
وہ بھی بڑا چھوٹا سا، چھوٹی سی بحر میں لکھا ہوا شعر ہے، لیکن بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑی بیان کی بلاغت کے ساتھ آیا ہے کہ دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ تو یہی دل کا دھڑکنا، یہی اندر کی فضا کی گھٹن میں ہوا چلنا، اندر جو تیراب ہے پانی کا اس میں کنکر پھینکا جانا، اس کیفیت کو ناصر کاظمی نے بیان کیا ہے۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اب میں نے جتنی باتیں کی، مجھے کیسے پتا چلا کہ شاعر پہلے پریشان تھا، دکھی تھا یا مایوس تھا؟ تو یہ لفظ تازہ ہوا نے بتایا کہ ایسے ایک جھونکا آیا ہے ہوا کا، خوشی کی لہر ہے، ترنگ ہے۔ تو یہ تازہ کا لفظ اس شعر کا بنیادی لفظ بن گیا۔ پہلے وہ تازگی نہیں تھی، پہلے اس کا مطلب ہے گھٹن تھی۔ تو کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، کسی کا خیال، کہ کوئی سوچ، کوئی ماضی کا گزرا ہوا پل، وہ خوشی کا جھونکا بن کے آیا ہے اور اس نے میرے اندر کی کیفیت کو بدل دیا ہے۔ اندر جو حبس کا موسم تھا اس کو تبدیل کر دیا۔ یہ ہے اس شعر کا باطنی مفہوم، جو کہ کسی موضوع کی بجائے، کوئی مضمون کی بجائے، کسی تخیل کی بجائے کسی کیفیت پر مبنی ہے۔ اور کیفیت کو بیان کرنا، میں جیسا پہلے کہہ چکا ہوں، زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بنسبت کسی ظاہری، خارجی یا پھر باطنی واقعے کو بیان کرنے سے۔ اب اگلے شعر کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے کہ شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ اب اگر اس شعر کا بیانیہ ہم دیکھیں تو 2-3 لفظ استعمال ہوئے ہیں علامت کے طور پر، لیکن مراد وہی ہے، اندر کی کیفیت کو واضح کرنا۔ جیسا کہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے، انہوں نے ظاہر کی چیز سے تشبیہ دے کے اپنے باطن کی کیفیت کو ظاہر کیا، اور وہ شعر تھا کہ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہے گویا چراغ مفلس کا۔ شور برپا ہے خانہ دل میں، ہم سب جانتے ہیں سائنٹیفکلی بھی کہ دل کے اندر 4 خانے ہیں، اور ہمارے شاعر، صوفیاء، روحانیت سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کو ایک خانہ خدا بھی کہتے ہیں، اور ایک گھر سے تشبیہ دیتے ہیں، یا ایک گھر کے مثل قرار دیتے ہیں۔ اس شعر میں بھی ناصر کاظمی یہی بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کا انداز بڑا جدید ہے، اور وہ یہ ہے کہ شور برپا ہے خانہ دل، میرے دل کے اندر ایک شور سا برپا ہے، اور وہ شور بڑا عجیب سا ہے، اور اس کی مثال ظاہر میں دی گئی ہے۔ میں نے کہا تھا 2-3 لفظ اس میں علامت کے طور پہ استعمال، شور، خانہ دل اور دیوار۔ دیوار جو ہے وہ اس کا گرنا، پھر دل کو خانہ دل کہنا، اور شور مچا ہوا۔ تو اندر ایک ہیجان کی کیفیت ہے، شاعر بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میرے اندر ایک ہیجانی کیفیت ہے، اور اس کو ایک باہری مثال سے، ظاہری مثال دے کے سمجھایا گیا ہے کہ یہ ایسا ہی شور برپا ہے
کہ جیسے کسی گھر کی کسی مکان کی دیوار گر جائے. میں نے آپ سے کہا تھا وہ آواز ہوگی تو شاید کم دیوار گرنے کی، لیکن اس شور میں، اس ساؤنڈ میں بڑی ہیبت ہوگی. جیسے زلزلہ آتا ہے تو اس کی آواز سنائی کم دیتی ہے لیکن بڑی پرہیبت آواز ہوتی ہے، دل کو دہلا دینے والی. تو ایسے ہی میرے دل کے اندر بھی شور برپا ہے. خانہ دل میں کوئی دیوار سی گری ہے ابھی، اور یوں ہے کہ جیسے ابھی ابھی دل کی کوئی دیوار گری ہے. اور اگر اس کو ظاہری حوالے سے دیکھیں تو جب ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے، کسی کا مکان گرتا ہے یا دیوار گرتی ہے، تو لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ بھی ایک طرح کا شور مچاتے ہیں وہاں پہ، یا ان کی گفتگو کا، تعصب کا اظہار کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں. اب رہی یہ بات، اب صرف ایک پہلو اس میں پیچھے رہ گیا ہے کہ دیوار کے گرنے سے کیا مراد ہے. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں، دیوار کے گرنے سے مراد ہے کہ میرے دل میں کسی خواہش نے دم توڑا ہے. دیوار سی گری ہے ابھی، کوئی خواہش مری ہے، کوئی تمنا، اس نے دم توڑا ہے. زندگی نے جو دیا ہے، اب اس مقام پر آ گئے ہیں کہ جہاں خواہشیں خود ہی دل میں پیدا ہوتی ہیں اور خود ہی دم توڑ جاتی ہیں. ان کے پورا ہونے کی امید بھی نہیں ہے ہمیں، نہ خواہش ہے. جیسا کہ مومن خان مومن نے، آپ نے اپنی فرسٹ ایئر کی کتاب میں ایک غزل پڑھی تھی کہ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم. ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم. تو ہم جو ہے یہ دل کی خواہشیں دل میں ہی لیے، دل کے اندر ہی وہ ٹوٹ جاتی ہیں، اور ایک مسلسل شور برپا ہے خانہ دل میں، اور وہ اس کی جیسے دیواریں گرتی چلی جا رہی ہیں، جیسے وہ مسمار ہوتا چلا جا رہا ہے. تو امید ہی نہیں ٹوٹ رہی، ساتھ ساتھ ہمارا حوصلہ، زندگی کی جو لگن ہے، اور دل کی دیواریں گرنے سے یہ مراد ہے کہ ایک دن یہ گھر بھی برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا. تیسرا شعر ہے اس غزل کا، بڑی دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے. یہ اس غزل کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے اور سہل ممتنع کی بہترین مثال ہے. یہ ٹرم میں نے آپ کے سامنے بولی، ایک ترکیب، سہل ممتنع. سہل کہتے ہیں آسان کو، ممتنع کہتے ہیں منع کر دینے والا. یعنی کوئی ایسی بات کرنا، کوئی ایسا شعر کہنا کہ جو اتنا آسان ہو، اگر اتنا آسان ہمیں کہنا پڑے تو مشکل ہو جائے. اس سے زیادہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا. اور بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے. دنیا ہے، ہمارے ارد گرد رونقیں ہیں، بھری پڑی ہوئی ہے، طرح طرح کے لوگ ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، اور لوگ خوش بھی ہیں، اداس بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، لیکن زندگی رواں دواں ہے. جیسے ایک ندی کا پانی بہتا ہے، پرندے گیت بھی گاتے ہیں، گلشن میں بہاریں بھی آتی ہیں، بادل بھی برستے ہیں. تو یہ سب کچھ باہر تو اچھا ہے، لیکن اس بھری دنیا میں دل نہیں لگتا، جی نہیں لگتا. جی نہیں لگتا، دل نہیں لگتا.
محاورہ ہے جی لگنا یا نہ لگنا. جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی. تو ملا تو بہت کچھ ہے، لیکن ایسا ہے کہ کچھ بہت اہم تھا جو چھوٹ بھی گیا ہے، اور وہ اتنا اہم تھا کہ اس کے بغیر زندگی مکمل نہیں ہے، اس کے بغیر زندگی پوری نہیں. میں پھر آپ سے درخواست کر دوں یہ بات کہ اس سے مراد بیٹا محبوب ہو سکتا ہے، بڑی دنیا میں جی نہیں لگتا. جانے کی اس چیز کی کمی ہے ابھی، اس سے مراد محبوب ہو سکتا ہے، لیکن صرف محبوب ہو یہ بات غلط ہے. ہو سکتا ہے شاعر جو ہے وہ کسی ذہنی سکون کا طالب ہو، وہ قلبی سکون کا طالب ہو. مثلا جیسے کہ ناصر کاظمی صاحب کے خود کے اشعار ہی ہیں کہ ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی، برہم ہوئی ہے یوں بھی طبیعت کبھی کبھی، تیرے قریب رہ کے بھی دل مطمئن نہ تھا، گزری ہے ہم پہ یہ بھی قیامت کبھی کبھی. تو محبوب کو برداشت کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، اندر کی کیفیت ایسی ہے. تو یہاں لازمی نہیں ہے کہ محبوب ایک عورت کے روپ میں ہی ہے اور اسی کی کمی ہے. تو کچھ ہے، وہ ذہنی سکون ہو سکتا ہے، قلبی سکون ہو سکتا ہے، وہ باطن کی جو ہماری ضرورتیں ہیں ان کا فقدان ہے، وہ نہیں پوری ہوئی، تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ وہ ایک محبوب ہی ہو، لیکن محبوب بھی ہو سکتا ہے. جی نہیں لگتا جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی. تو ابھی تک یہ معلوم نہیں پڑ سکا کہ کون ہے جس کی کمی ہے. شاعر نے خود ہی اس چیز کا شعر میں اعتراف کیا ہے کہ ابھی تک اس بات کو نہیں پہنچ سکا کہ کمی کس چیز کی ہے. وہ کون ہے جس کے بغیر کی زندگی ادھوری ہے، مکمل نہیں ہے، خالی ہے، اس میں تاثیر نہیں ہے، بلکہ زندگی جو ہے وہ حقیقت میں زندگی نہیں لگتی. تو اس لیے یہ شعر بھی اسی کیفیت پر مبنی ہے جس کو انسان اپنے باطن میں، اپنے انر میں فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے. تو آج کا ہمارا لیکچر انہی 3 اشعار تک محدود رہے گا. کوشش یہ کی گئی ہے کہ آسان لفظوں میں ان اشعار کو سمجھا دیا جائے اور کچھ حوالے کے اشعار بھی اس میں دے دیے جائیں. طلباء کا بہت شکریہ کہ آپ نے انتہائی اطمینان سے، توجہ سے اس لیکچر کو سنا.